آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو وہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ کیونکہ چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹیوں کے نام سے ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چیونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیونٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ کو چیونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے نا پھر وہ ختم کرنا ہوگی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو، لیکن پہلے آپ کو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو دانہ لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور پھر مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک باہر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ تو یہ چیونٹی کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے اور یہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر ڈیٹیل کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے اور مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ مینڈک اپنا منہ پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ دانہ جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ مینڈک میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ تو چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کہتا کیا ہے آخرکار؟ چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ گھر میں چیونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سنیے گا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہوگی۔ آپ خود ہی سوچ لیں، ہمارے گھروں میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کرتی رہتی ہیں کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں۔ تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے یہ آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے یہ کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کی طرح کے ساتھ تلف نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے گھر میں چیونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی ہے نا، چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ تو لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے یہ کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کا نام ہرمز تھا اور یہ بنو شعبان جو ہے ان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی،
खौफ हुआ कि कहीं रोंदी ना जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तुमने मुझे इनाम किए हैं, मसलन परिंदों और हैवानों की ज़बान सिखा देना वगैरह। जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तलकीन भी दे जिससे तू खुश हो और मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो मेरे दोस्त हैं। ये दुआ थी, ठीक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेख्तियार हंसी आ गई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को इस चूंटी की अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और चूंटी का तज़किरा अपने मुबारक जो है ना किताब कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इस चूंटी की नाम की पूरी कुरान पाक में एक सूरह नाज़िल फरमाई है जिसे सूरह नमल कहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चूंटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। वो ये है कि इब्ने अबी हातिम में वो ये है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम इस्तिस्क़ा के लिए जब निकले तो देखा कि एक चूंटी उल्टी लेटी हुई अपने पांव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मुहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। और ये दुआ इस चूंटी की सुनकर आपने लोगों में ऐलान किया कि लौट चलो, किसी और की दुआ से तुम्हें पानी पिलाए गए हो। तो दोस्तों मालूम हुआ कि अल्लाह की तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआ भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती भी हैं। लेकिन अफसोस है कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये सब खसारे की बात है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और नीचे कमेंट सेक्शन में